اراکین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ قرآن کے اندر آئین کے اندر اسلامی قوانین کے حوالے سے یہ ہے کہ جو سہولت ایک پاکستان کے اندر جو ایک مزدور کو حاصل ہے، ایک عام آدمی کو حاصل ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی حکمران یا کوئی بیوروکریٹ اگر وہ سہولت حاصل کرے گا تو وہ بددیانت بھی ہے، خائن بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر یہ موجود ہے۔ میں علماء کرام سے عرض کروں گا کہ آپ بھی اس ڈیوٹی کو نبھائیں۔ یہ ظلم جو معاشی پاکستان میں ہو رہا ہے نا، معاشی دہشت گردی شروع ہے پاکستان میں۔ میں خود بینگو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی آپ لوگوں کی دعا سے ٹھیک ہوں جو کرتے نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ کارنامے ہو رہے پاکستان میں، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا جو ہے کارنامہ ہوتا ہے، اور موجودہ جو کارنامہ یہ ہے کہ سیاستی جو اراکین ہے، جو نامی گرامی اور ملک کی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خدمت کر رہے ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، وہ بھی 10 گنا، کسی کی 1 لاکھ 9 لاکھ چلی گئی ہے۔ تو غریب آدمی جس کی تنخواہ 30 یا 32 ہزار ہے یا 35 ہزار ہے، وہ بیچارہ کیسے گزارا کرے گا؟ اس نے گھر کے خرچے مینج کرنے ہوتے ہیں، کوئی آنا جانا ہوتا ہے، اس طرح کے زندگی کے معاملات بھی طے کرنے ہوتے ہیں، مگر کیسے گزارا کرے گا؟ ہمارے ساتھ ایک مشہور تجزیہ نگار منیر جو ہے صابری صاحب موجود ہے، جو گہری نظر رکھتے ہیں کرنٹ افیئر پہ، تو ان سے ان کے ویوز لیتے ہیں، کوئی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ جو ہے سیاسی اراکین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ قرآن کے اندر آئین کے اندر اسلامی قوانین کے حوالے سے یہ ہے کہ جو سہولت ایک پاکستان کے اندر جو ایک مزدور کو حاصل ہے، ایک عام آدمی کو حاصل ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی حکمران یا کوئی بیوروکریٹ اگر وہ سہولت حاصل کرے گا تو وہ بددیانت بھی ہے، خائن بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر یہ موجود ہے۔ میں علماء کرام سے عرض کروں گا کہ آپ بھی اس ڈیوٹی کو نبھائیں۔ یہ ظلم جو معاشی پاکستان میں ہو رہا ہے نا، معاشی دہشت گردی شروع ہے پاکستان میں۔ پہلے تو علماء کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ حلوے والے مولوی ہیں، اب علماء جو ہے وہ بات ہی نہیں کرتے، وہ بھی جو ہے حکومت کے جو ہے وہ ان کا کیا کہتے ہیں اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں، ان کو مراد دی جا رہی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے باقی دودھ دہی ہے۔ میں وہ ایک کونسل ہے پاکستان میں بنی علماء کرام کی، نظریاتی کونسل، میں ایک ویڈیو پہلے بھی اس بارے میں جاری کر چکا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں مفاداتی کونسل۔ وہ اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وی پی این کے خلاف تو آپ نے فتویٰ دے دیا، لیکن آپ نے یہ فتویٰ دیا کبھی کہ ایک نوجوان 9 سال کی بچی انڈے بیچ رہی ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور اس کی ماں گھر میں بیمار پڑی ہے اور اس کے بہن بھائی رو رہے ہیں، آپ کو یہ معاشرہ یہ سوال آپ سے قیامت کے دن نہیں ہوگا؟ علماء کرام سے میں ان علماء کرام سے پوچھتا ہوں جو یہ جناب علی مفادات کی یہ قیامت کے دن آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس معاشرے کے اندر ایک مزدور کی تنخواہ 37,000 روپے ہے، جو صبح 12 اور یہاں پر لیبر قوانین پر تو بالکل عمل درآمد ہے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران وقت بنے یعنی کہ خلیفہ اول بنے تو وہ اپنے کاروبار کے لیے اپنا کپڑا لے کر بازار کی طرف جانے لگے، تو صحابہ کرام نے اور آپ کے چاہنے والوں نے روک لیا کہ سرکار آقا آپ نے تو ملک کے امور نبھانے ہیں، آپ نے تو ملک کا کام کرنا ہے، آپ نے تو لوگوں کی بات سننی ہے، اپنے وہاں پر بیٹھ کر دارالخلافہ میں یا اپنے دفتر میں بیٹھ کر یا اپنے جہاں آپ بیٹھتے ہیں، تو آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میرا وظیفہ اتنا مقرر کر دیں کہ جتنا اس ملک کے مزدور کا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر اس وظیفے میں میرا گزارا نہیں ہوتا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ تو آپ مجھے بتائیں آج صدر پاکستان کی تنخواہ جناب علی 9 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ کر دی گئی ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب کی تنخواہ جو ہے جناب علی 15 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ کر دی گئی ہے۔ آج ایک پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 7 لاکھ کر دی گئی ہے۔ آج ایک ایم پی اے کی تنخواہ 85,000 سے 4 لاکھ سے بڑھا کر 11 لاکھ کر دی گئی ہے۔ آج ایک پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ جو ہے جناب علی 4 لاکھ سے بڑھا کر 18 لاکھ کر دی گئی ہے۔ آپ 37,000 میں 5 افراد پر مشتمل ایک مزدور خاندان کی آپ بجٹ بنا دیں۔ ایک بات
37,000 में सॉरी, और अगर 37 भी छोड़ दें, आप 50,000 में बना दें एक खानदान का बजट मजदूर का, मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। मगर ना फिर खुदा के लिए पाकिस्तान पे मुआशी जुल्म बंद कर दो और पाकिस्तान पे इसको इतना जुल्म ना करो कि क़यामत के दिन आपका गिरेबान और इन मजदूरों का हाथ हो। मैं इतनी अर्ज करना चाह रहा हूं कि रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। मेरी एक बात रखे, हुक्मरान वक्त जब है, जब हुक्मरान वक्त नाजायज आशाइश लेंगे, पैसे और अरबों अरबों के मुकदमे माफ कराएंगे, और हुक्मरान वक्त जो है जनाब अली हज़ार अरबों डॉलर और लाखों डॉलर जनाब अली एवन फील्ड में जाके और स्विट्जरलैंड में जाके जमा करवाएंगे। और अगर आज 200 अरब डॉलर पाकिस्तान के 20 खानदानों का और इन 2 बड़े खानदानों का पाकिस्तान में आ जाए, तो कसम खुदा की खा के करूं पाकिस्तान की सड़कें सोने की हो जाए, हर यूसी में एक अस्पताल बन जाए। लेकिन ये बात मैं पूछना चाहता हूं कि चोरों का हिसाब अब तक ना हुआ कतील, वो हाथ कट गया जो हाथ बेकसूर था। आप बेकसूर लोगों को जेलों में ना डाल रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं। जो अपना हक मांगता है, कुरान के अंदर है कि अपने हक के लिए बाहर निकलो। मैं आपसे कहता हूं मेरे पाकिस्तानियों, इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। अगर आप, मैंने वो भी खबरें देखी हैं कि जो ये कहते थे कि हम अपने हक के लिए नहीं निकल सकते, हम मर जाएंगे, मारे जाएंगे। तो याद रखें, मरना तो वैसे भी है। अगर इस महंगाई के खिलाफ आप नहीं खड़े होंगे, इन बिलों के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, इस जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तो याद रखें आपकी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, जो कुछ शाम में हो रहा है, फिर वही हाल यहाँ पे होगा। ये चीजें बेहतर होंगी कभी? ये जब तक बेहतर नहीं हो सकती, जब तक इस मुल्क के अंदर मुसावात का, अमन का निज़ाम, मुसावात का निज़ाम नहीं आएगा, आइन की अमलदारी नहीं होगी और हक वाले को उसका हक नहीं मिलेगा, ये चीज़ें कभी बेहतर नहीं होगी। ये चीज़ें या फिर एक इनकलाब के जरिए बेहतर होंगी। वो इनकलाब या तो इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आएगा, और उसकी इंशाअल्लाह ताला वो इनकलाब आने वाला है इंशाअल्लाह। देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? बस मेरा मैसेज यही है कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकां को मयसर ना हो रोजी, उस खेत के अरखोशाए गंदम को जला दो। अपने हक के लिए उठो, ये आपका हक है, इस जुल्म के खिलाफ खड़े हों। तो जी, मुनीर जो है साबरी साहब की आपने बातें सुनी, उन्होंने इन बातों पे बड़े अच्छे तरीके से रोशनी डाली है और सारी चीजों को हाईलाइट किया है। तो इस तरह ये चलना है, क्योंकि यही लोग खिदमत कर रहे हैं, यही हमारे माशरे का है, हम रुकन है, और इनकी वजह से तो मुल्क चल रहा है। तो ये है आज का शो, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर एक नए शो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन खुश रहे, अपने घर।